اور یہ جناب یہ جو آڈیو لیکس کا مبینہ آڈیو لیکس کا سلسلہ جاری ہوا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کرایا فورنزک بھی کرائے. ہاں جی ٹائمنگ آپ دیکھ لیں کہ مطلب جب بھی کوئی پریسائز ٹائم آتا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آڈیو آ جاتی ہے. تو وہ مطلب پرویز الہی صاحب والا معاملہ دیکھ لیں آپ. یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ مطلب یہ تاثر آتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ٹیپ ہو رہی ہے اور پھر جیسے کوئی نہ کوئی اس سے مطابقت رکھتا وہ کوئی چیز ایشو آتا ہے تو وہ اس کی آڈیو لیک بھی آ جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پہلے ایک فینومینا تھا, کہا جاتا تھا کہ ہم جو بھی الفاظ بولتے ہیں اپنی نارمل لائف میں تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آوازیں ویسٹ ہو جاتی ہیں, وہ بلکہ فضا میں جاتی رہتی ہیں اور اسپیس میں وہ آوازیں کہیں نہ کہیں آپ کو دکھائی دیں گی. یہاں تو ہونے لگ گیا بھی ویسا, وہ تمام جو چیزیں جو ہیں مبینہ طور پر سامنے آ جاتی ہیں. تو اسی والے سے بات کر لیتے ہیں. ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا, اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا ہے. ویری گڈ مارننگ. بٹ صاحب پہلے تو یہ بتائیں یہ کیا ہو گیا ہے پاکستان کی سیاست کو, آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی مبینہ آڈیو لیک یا پھر کبھی کبھی تو ویڈیو کے والے سے بات چیت ہو جاتی ہے, اللہ کرے وہ نہ ہی آئے سامنے, لیکن یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے پہلے تو اس پہ آپ کو کامنٹ چاہیں گے. جی مدیہ, یہ سلسلہ دیکھیں اس میں ایک چیز ہی کامن ہے آج تک جب بھی آڈیو ویڈیو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, وہ یہی ہے کہ جو تھوڑا سا کہہ لیں کہ اینٹی ہوتا ہے خاص قوتوں کے, اس کی آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ زیادہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ چاہے جب مریم نواز ان کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ عروج پر تھا, اور اس کے بعد بھی جب میاں صاحب جو ہیں وہ کہہ لیں کہ زیر عتاب تھے تو اس وقت ان کی آتی تھیں آڈیوز. اب خان صاحب اور ان سے ریلیٹڈ اگر پرویز لائی ہیں یا کوئی اور ہے تو ان کی آڈیوز آ جاتی ہیں. اور اس میں بات بڑی کلیئر ہے جو آپ کہہ بھی رہے تھے کہ الیکشن کے متعلق جو ہے وہ سپریم کورٹ کا گزشتہ روز بڑا کلیئر ان کے ریمارکس آئے, تو اس کے بعد یہ آڈیوز آنا شروع ہو گئیں. اب اس بات سے ایک چیز تو کلیئر ہے کہ ظاہر ہے ریکارڈنگ جو بھی کرتا ہے یہ سب کے پاس تو ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کے پاس ہی ہو سکتی ہے, ان کے اداروں کے پاس. تو یہ یقیناً حکومت مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم جو ہیں وہ الیکشن ہر صورت نہیں چاہتے, اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. ایک چیز بڑی اہم ہے, مجھے ابھی یاد آ رہا تھا آپ کے پروگرام میں یہ بات بھی ہوئی تھی, آپ یاد کریں جب ڈی نوٹیفائی کرنا تھا وزیر اعلیٰ کو گورنر پنجاب نے, تو اس وقت 2 روز گزر گئے تھے اور گورنر نہیں کر رہے تھے. جب ہم نے چیک کیا آپ کے پروگرام میں یہ بات بھی ہوئی تھی اس وقت, تو یہ انہیں کہا گیا کہ پہلی رات جب رات 12 بجے انہوں نے کرنا تھا مسلم لیگ نون نے, ان کے گورنر نے ڈی نوٹیفائی, تو انہیں کہیں سے یہ اشارہ آیا کہ ابھی 1 دن پرویز الہی کو اور دے دیں, کیونکہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے, خود ہی چلے جائیں گے. اور جب میں نے پوچھا کہ کیوں وہ ایسا کریں گے تو انہوں نے کہا کہ ان کی بھی کوئی آڈیوز ویڈیوز ایسی ہیں, انہیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ باز نہ آئے اور بات نہ مانی, استعفیٰ نہ دیا, تو پھر وہ چیزیں آپ کی بھی سامنے آئیں گی. تو پرویز الہی نے وہ نہیں کیا, پھر ڈی نوٹیفائی انہیں کرنا پڑا, انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. اور اس کے بعد دیکھیں مونس لائی بھی باہر چلے گئے, اور سارا ملبہ جو ہے یہ جو مسلم لیگ کاف کا یہ کہہ لیں کہ فیکٹر ہے جو. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی چیز کسی چیز کا ڈر جب رہتا ہے جب تک تو وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے, جب وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر لوگوں کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے, اور ظاہر وہ کہتے ہیں کہ برنگ اٹ آن, وہ کہتے ہیں نا اور پھر لوگ بھی اب اس چیز سے متاثر نہیں ہوتے. بٹ صاحب وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا چاکا لت جاندہ ہے. ہاں بڑی صحیح بات ہے. میں بلکہ وہ پنجابی میں ہی بچپن میں نے ایک لڑائی دیکھی اپنے محلے میں, تو اس میں ایک غریب آدمی تھا تو اسے وہ مار رہے تھے کہہ لیں کہ گنڈے محلے کے, تو اس کے بعد پھر اس نے انہیں کھل کے گالیاں دینا شروع کر دیں. روز وہ جو غریب آدمی تھا انہیں برا بھلا کہتا تھا, تو وہ سارے کہتے تھے چاکا لے گیا ہوں. وہ ڈر ختم ہو گیا, بالکل یہ خوف ختم ہو رہا ہے. اور اس کی ایک اور دیکھیں آپ, اس کو ایسے ہی لے لیں کہ جیسے ریحان صاحب کے روز نئے اسکینڈل ایسی چیزیں آتی ہیں,
ایک تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, الٹا آپ دیکھیں کہ کیپٹن صفدر جیسے بندے خود ان کی وہ دفاع میں نکل آتے ہیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے اپنے تنظیم سازی کریں, ہم ان کا خان صاحب کا کیوں ایسی باتیں کریں. تو اس لیے اب یہ چیزیں میرا خیال ہے آہستہ آہستہ یہ خود ہی اپنی موت مر جائیں گی, اور واقعی اس کی اب لوگوں کو اتنی پرواہ نہیں ہے. ایک دن آتا ہے, وہ پہلا دن وہ چیز اٹھتی ہے, اگلے دن پھر وہی حساب ہے کہ وہ پیٹرول جب روٹین میں آ 30-40 روپے بڑھتا ہے اکثر و بیشتر تو پھر 22 روپے اتنا فیل نہیں ہوتا, بھلے اس سے چمڑی کیوں نہ ادھر جائے, ورنہ نہیں فیل ہونا ہوتا تو 3 روپے بھی بہت زیادہ لگا کرتے تھے. تو یہی والا حال ہے. لیکن یہ بتا دیں ذرا پنجاب میں آپ بٹ صاحب الیکشن کب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یہ تو بتائیں. دیکھیں یہ الیکشن ایک بات تو کلیئر ہے کہ کوئی رستہ نکل نہیں رہا. بہت کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے یہ 90 دن جو ہیں 190 بلکہ 900 ہو جائیں, وہ ہو نہیں رہے. بہت ساری چیزیں کر کے دیکھی جا چکی ہیں اور کچھ ابھی کرنا چاہتے ہیں. اب اس میں بھی دیکھیں کہ اپنے ہی مسلم لیگ نون ہے فرض کریں, اس میں لیڈ کر رہی ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے ٹائم پہ. اب ان کے اپنے بندے جو ہیں شاہد حقان عباسی بڑے کلیئر ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئین کی میں اور کوئی ہے ہی نہیں, راستہ ہی نہیں ہے. بلکہ ان سے جب پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کی حکومت یا الیکشن کمیشن, ان کے یہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. جب آئین میں 90 روز کا مطلب مریم سے بھی ملاقات ہوئی تھی, 3 طلاقوں کا مطلب 3 طلاقیں ہی ہوتی ہیں. ان کی بات کوئی طے ہوئی, ان سے کوئی مناسب ہوا رویہ لیڈرشپ کا ان کی جانب؟ جی وہ تو اب ظاہر ہے کل مریم نواز سے ان کی ملاقات بھی ہو گئی ہے, اور بڑا ان کا تو بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ بھائی میں بھی سینئر نائب صدر ہوں اور مریم نواز بھی ہوں, تو پھر ظاہر ہے وہ تضاد آئے گا. اور انہیں یہ پتا تھا, سمجھ آ رہی تھی کہ مریم نواز آپ کو پتہ ہے میاں صاحب کی بیٹی ہیں, اور یہ موروثی سیاست ہمارے ہاں تو بہت زیادہ چمک رہی ہے. اور شاہد حقان عباسی ان سے زیادہ, ہم سب سے زیادہ جانتے تھے کہ وہ سینئر نائب صدر اب نام کے ہی ہوں گے, کیونکہ مریم نواز نواز شریف کی بیٹی بھی ہیں. اسی طرح اگر حمزہ شہباز ایک سمپل نائب صدر ہیں پارٹی کے, تو نائب صدر 16 اور ہیں, لیکن ان باقی 15 کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ حمزہ شہباز شریف وزیر اعظم صاحب پارٹی کے صدر صاحب کے بیٹے ہیں. تو یہ مسئلہ ادھر ہے, اس لیے شاید حقان عباسی بالکل صحیح. آپ ان میں بھی دیکھیں کہ ان کو بھی سپورٹ ان کے گھر سے ہی مل گئی ہے. کیپٹن صفدر کہتے ہیں وہ تو بہت بڑا لیڈر ہے, اسے ضرورت ہی نہیں ہے کسی عہدے کی, وہ تو عہدے بانٹنے والے ہیں. تو اس لیے وہ اب ان کا ویسے ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ مانتے نہیں ہیں, لیکن ناراض وہ ضرور ہیں. ناراض وہ ضرور ہیں. تبھی ہم دیکھ رہے ہیں ری امیجننگ پاکستان کے نام سے بھی جو ہے وہ کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ صاحب موجود ہے, اور ہم بات کر رہے تھے جو پنجاب میں اسپیسیفکلی ایک تو جو آڈیو لیکس کا جو سلسلہ, مبینہ آڈیو لیکس کا جو سلسلہ یہ شروع ہو گیا ہے, پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے آنے والی سیاست اور آنے والی دنوں پہ. اور دیکھیں بھی میرے خیال سے ایک بار نا یہ تمام تر پارٹیز کو, کیونکہ یہ ریممبر ہے جب پہلے بھی جب آڈیو لیکس کے سلسلے آتے تھے تو اس میں ایک بار تو عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اچھا جی ملک کی سیکیورٹی کی بہت سارے سے معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ آڈیو جو ہے ٹیپس ہونا ضروری ہے. وہ تو کہتے تھے مجھے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اب دیکھیں ان کے خلاف ہو گئے, تو یہ سب پارٹیز کا ایک ہی اس حوالے سے نا ایک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے ٹیپ ریکارڈر توڑ دیں, اچھا کہ نہیں ہونی. ہاں ایگزیکٹلی.